السلام علیکم. ڈاکٹر اویس زکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور. کافی مہینوں سے میرے دل میں خواہش تھی کہ ہم کچھ ایسا پروگرام سٹارٹ کریں جہاں پہ دو ڈاکٹر بیٹھ کر ہیلتھ اور ہیلتھ کیئر کے جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کریں. اس میں کچھ ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ سٹوریز ہوں گی, کچھ ہو سکتا ہے پیشنٹ سٹوریز ہوں, کچھ ایسے ٹاپک ہوں جو ہمارے ہیلتھ اور ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہیں, ان پہ ہم ڈسکشن کریں. یہ ٹوٹل ایک بحث ہوگی, اس میں کوئی خاص اوپینین نہیں ہے. ہم اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے, نالج شیئر کریں گے, اور اس ایشو کو ہم کیسے دیکھتے ہیں ایک تو وہ بتائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ پیشنٹ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا وہ اپنا ویو بہتر کر سکتے ہیں, اور اس کا سول مقصد یہ ہے کہ ہم ایک کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کی طرف لے کے چلیں. ہیلتھ کیئر کو اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں, امپرومنٹ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہم سب کا فائنل گول تو یہی ہے کہ پیشنٹ بہتر ہو, ہیلتھ کیئر سسٹم بہتر ہو, تاکہ پیشنٹ زیادہ صحت مند ہوں. تو چلیں آج کچھ 2-3 ٹاپک تھے, ان کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں, اور ہم ایز اے ڈاکٹر, اسپیشلی وہ ڈاکٹر جو پاکستان کے باہر سے پڑھ کے پریکٹس کر کے آئے ہیں, وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سب کو پتہ ہے آج کل بڑا ہارڈ سا ٹاپک ہے. ہر بندہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں بات کر رہا ہے, سوچ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. آئی ٹی میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے بہت زیادہ امپرومنٹ کی ہے, اور اب اس فوائد کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے زندگی کے باقی فیلڈ کی طرف. ہیلتھ کیئر میں ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عنوان آپ کا کیا خیال ہے؟ میں بڑا پیسمسٹک رہتا ہوں پاکستان کے حالات کے مطابق آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں بہت بیسکس جو ہیں اس کو پہلے امپروو کرنا پڑے گا. اچھا. اور جو ہمارا میڈیکل ریکارڈ سسٹم ہے وہ اس کو بہت انہینس کرنا پڑے گا. اچھا. تو وہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہوگا, اور اگر ہم وہ کر پاتے ہیں ایک بڑے اسکیل کے اوپر, بڑے ہاسپٹلز میں, پبلک پرائیویٹ میں, تو پھر شاید وہ ایک بیسس فراہم کر سکتا ہے کہ جس میں ہم پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. کافی پیچھے ہیں آپ کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارے بیسک کھانے ہی نہیں پورے, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کیا کرنا ہے؟ بالکل. اچھا, لیکن اس میں جو ایک میرے خیال سے بہت بڑا فیکٹر میں دیکھتا ہوں جو گیپ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ہیلتھ کیئر کو اپلائی کرنے میں, وہ ہے ہمارے پیشنٹ کی ایموشنل اسٹیٹ. اب جیسے میرے اپنے فیلڈ میں ہمارا کریاٹن بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. نیفرولوجی میں کڈنی ڈیزیز کے بارے میں کریاٹن پیشنٹ کو پریشان کر دیتا ہے. تو اس میں ویسے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے کہ جیسے لیب میں آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ ایک کرائٹیریا سیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اس نمبر سے زیادہ جس پیشنٹ کی کریاٹن آئے تو ایٹ لیسٹ اس کو ایک میسج چلا جائے آٹومیٹڈ کہ موسٹ لائکلی آپ کو کڈنی پرابلم ہے, تو آپ ضرور چیک کروائیں, اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ایک آپ کو پتہ ہے نا سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے زندگی کی, ہیلتھ کی, بیماری کی, اس میں ہمارے پیشنٹ بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کا اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس ایموشنل لیول پہ پیشنٹ اپ سیٹ ہو گیا ہو آپ کا؟ بالکل فیلڈ بھی ایسا ہے. جی بالکل بالکل. وہ اس طرح ہے کہ جیسے فار ایگزامپل پیشنٹس کئی دفعہ جب ریڈیولوجی رپورٹس پڑھتے ہیں, سی ٹی اسکین یا جو ایم آر آئی, اس میں مطلب کئی دفعہ تو ہوتا ہے کہ فائنڈنگز جو ہوتی ہیں ان کے لیے نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ان کا دوسرا یا تیسرا اسکین ہوتا ہے. اچھا. اور اس میں وہ بدلاؤ دیکھ لیتے ہیں, لیکن وہ پوری صلاحیت نہیں رکھتے کہ اس کو مطلب انٹرپریٹ کر سکیں یا اس کو اخذ کر سکیں اس کے مطلب بیسک میننگ کو. تو وہاں پر تھوڑی سی وہ انزائٹی والا معاملہ کریٹ ہوتا ہے. اچھا. تو اس لحاظ سے اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹس جو ہیں لیب سے ڈائریکٹلی آتی ہیں ان کے پاس, تو وہ اس کی ایکیوٹی کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ غیر ضروری اسٹیپس اٹھانے کی طرف ان مائل ہو سکتے ہیں. مطلب یہ تھوڑا اس کا منفی جو ہے وہ سائڈ ہو سکتا ہے. میں سمجھ گیا اس کا. بالکل وہی میں آپ کو ایگزامپل اب کوٹ کروں گا 1-2 کہ میں جب اسٹارٹ میں آیا تو 1-2 لیبس جن کے ساتھ اچھی میری سلام دعا تھی. ایکچولی میں آپ کو 3 ایگزامپل دوں گا. ان کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ایک پروجیکٹ ریسرچ بیس پہ, جس اندازہ لگانے کے لیے کہ پاکستان میں کتنے کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں اور کتنوں کو پتہ ہے اور ان کی کیئر ہوتی ہے. رفلی تقریباً پاکستان میں 3 سے 4 کروڑ گردے کے مریض ہیں.
تو میں نے لیب سے ڈسکس کیا کہ ہم کوئی ایسا کریں سبجیکٹ کہ پیشنٹ سے جن کی کریاٹینین ہائی ہو آپ کی لیب میں کسی ایک کلیکشن سینٹر کا ڈیٹا لے لیں, وہ پیشنٹ کو بتائیں کہ آپ کی کریاٹینین ہائی ہے اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو گردے کا مرض ہے کہ نہیں, اور اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کسی گردے کے اسپیشلسٹ کو دکھاتے ہیں, کسی نیفرولوجسٹ سے چیک اپ کرواتے ہیں. تو یہ 2 سوال پوچھنے سے ہمیں بے تحاشا انفارمیشن مل جائے گی. اگر 1000 پیشنٹ کو بھی ہم یہ فون کال کر لیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ پاکستان میں گردے کے مرض کی اویئرنیس کتنی ہے. تو آپ یقین مانیں کہ کیا انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے مجھے اسٹریٹ اوے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پیشنٹ نے کہنا ہے جی آپ کا لین دین ہے کوئی ڈاکٹر کے ساتھ, آپ کمیشن لیتے ہیں, اس لیے آپ ہمیں ریکمینڈ کر رہے ہیں. تو اس ڈر کی وجہ سے وہ یہ سٹیپ لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. حالانکہ اس میں پیشنٹ کی بھلائی ہی بھلائی ہے, لیکن ہمارے ہیلتھ کیئر اور مریض کے درمیان اتنا مسٹرسٹ کا ایشو ہے کہ آپ ریسرچ بھی نہیں کر سکتے, کوئی اچھا سٹیپ نہیں لے سکتے. اچھا, پھر دوسرا ایک اور لیب ان کے پاس میں گیا, ان کو بھی میں نے یہی ریکمینڈ کیا. تو انہوں نے مجھے اپنے 1-2 کیس کی ایگزامپل دی. وہ لیب پہلے پیشنٹ کو کال کر کے بتاتی تھی ایز اے پرنسپل کہ آپ کا یہ پرابلم ہے تو آپ ضرور کسی ڈاکٹر کو چیک کرائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 کیسز ہوئے جن میں ایک کڈنی کا کیس تھا کہ پیشنٹ کی کریاٹین ہائی تھی. ہم نے پیشنٹ کو کال کی کہ کریاٹین ہائی ہے تو آپ ڈاکٹر کو چیک کرائیں. تو وہ اسی گھنٹے کے اندر لڑنے آئے, مار کٹائی کی, 1-2 لیب ٹیکنیشین کو مارا بھی, ریسیپشنسٹ کو مارا, اور خود بھی پریشان ہو کے ادھر ہی بے ہوش ہو گئے کہ میرا کریاٹین تو پہلے کبھی ہے ہی نہیں تھا, آپ نے تو مجھے مار کے رکھ دیا ہے. تو یہ ہماری ایموشنل سٹیٹ ہے. اور وہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پیشنٹ کو ایکویٹی ہو بھی, اندازہ ہو بھی, تو یہاں وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور یہاں اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کون سے ریسورس کے پاس جانا ہے. اب یہ ایمرجنسی والی سچویشن ہے یا میں نے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کچھ دن ویٹ کر کے, یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اس کا بھی کوئی حل ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ آپ نے ایک تو سب سے میں بالکل سیکنڈ کرتا ہوں جو آپ نے وہ باتیں کی ہیں, اور واقعی بڑا گمبھیر اس میں مسئلہ ہے. اور اس کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے جیسے کافی صبر آزما پروسیس ہو سکتا ہے. اس میں جو لگتا ہے آپ کی بات جس طرح میں نے سنی کہ اس میں مائنڈ میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے وہ لوگ بہت ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھے شاید, وہ ہیلتھ ایجوکیشن یہ والی ایجوکیٹڈ تھے جو دوسری ایگزامپل تھی نا. ہاں یہ میں سے میں آئے تھے یا سیوک میں آئے تھے, انہوں نے مارا تھا. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ دوسری چیز پھر جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ زیادہ وہ اس میں اس کی وجہ ہو سکتی ہے, اور وہ یہ کہ جیسے ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا آج کل ہجان کا پہلو ہی ہے, جہاں پہ تھوڑا سا کیوس ہر طرف نظر آتا ہے, اور یہی لگتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ دوسرے آدمی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے. اور ہوا بھی کچھ ایسا ہے, اگر آپ سیاسی طور پر دیکھیں تو اتنا زیادہ اپ اور ڈاؤن کی سچویشن رہی ہے کہ وہ ٹرسٹ والی بات جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے. تو وہ مطلب مجھے لگتا ہے انفارچونیٹلی یہ تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ ہمارے اینڈ پہ تو شاید یہی ہے کہ ہم اس میں پیشنس کا ہی مظاہرہ کر سکتے ہیں, اور یعنی ہم ان کو آفر کریں کہ بھائی آپ کی جو ریسینٹمنٹ ہے ہم ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک مہذب انداز میں. تو میرے خیال میں کہ یہ ایک جو ہمارے ملک کی پوری کنڈیشن ہے نا اسی کا مظہر ہے. یہ مطلب جو جیسے لیب میں حسین ہوا یہی کچھ سڑک پر بھی ہو رہا ہے. یعنی آپ ایک گاڑی میں کچھ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریفک میں پرابلم ہے, کوئی بھی کانفلکٹ ہے تو اس میں ہو یہی رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے جیسے یہ کوئی اسپیسیفک ہیلتھ پرابلم شاید نہ ہو, لیکن یہ شاید ایک جنرل ایشو ہے جس سے ہم سفر کر رہے ہیں ہر فیلڈ میں ایز اے قوم. اور اسی سے ہم اپنے آج کی دوسری سٹوری کی طرف چلتے ہیں کہ ریسنٹلی ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں واقعہ ہوا کہ جو ایمرجنسی میں ڈاکٹر کام کر رہے تھے وہ چیختے چلاتے باہر نکل آئے اپنے وارڈ سے, اور ایشو اس میں یہ تھا کہ کوئی افسر آ کے ان سے پروٹوکول مانگ رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ باقی سب پیشنٹس کو اگنور کرو اور مجھے پہلے ٹریٹ کرو. اور وہ ڈاکٹر صاحب بس غصہ کر کے باہر آ گئے. تو تنگ تھے وہ اس بات سے کہ ہم پروٹوکول دے دے کے تھک گئے ہیں, ہمارے ریگولر مریضوں کی کون کیئر کرے گا. تو یہ اگین اس سے ملتا جلتا ہماری ایموشنل سٹیٹ کا ٹاپک ہے کہ ہر کوئی پروٹوکول مانگتا ہے. ڈاکٹر جو پہلے ہی 10 ڈاکٹروں کا کام کر رہا ہے اسپیشلی سرکاری اسپتالوں میں, اس کی ایموشنل سٹیٹ پہ بھی کوئی غور نہیں کرتا, اور ہر بندہ اس کو کہتا ہے کہ آ کے تم مجھے صحیح کرو.
اور اس کے اوپر جب یہ پروٹوکول والے بندے آ جاتے ہیں تو وہ اور اس کی نرو سٹرین ہو جاتی ہیں. پہلے جو اسٹریچ ہوا تھا پورا وہ اور پریشر آ جاتا ہے. اس کو تو پہلی بات آپ بتائیں کہ کیا ڈاکٹروں کا اس سچویشن میں غصہ کرنا صحیح ہے, غلط ہے, یا وہ پھر کیسے اپنا اظہار کر سکتے ہیں اپنی ایموشنل اسٹیٹ کا؟ مریضوں کی تو ہم نے کر لی, اب ڈاکٹروں کو بھی بات کرتے ہیں. جی, یہ ظاہری بات ہے کہ جو آپ نے جس طرح کوشچن بھی پٹ کیا ہے, یہ خود ہی کوشچن کی نوعیت بھی بتا رہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے بالکل فزیشین کے لیے, کہ کیونکہ باہر کیف وہ بھی یعنی ایک انسان ہے اور ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, اور ہماری بھی ایز اے فزیشین یہی توقع ہوتی ہے کہ ہمیں رسپیکٹ دی جائے, ہم بھی دوسروں کی ہیلپ کریں. تو ایسی سچویشن میں ایڈوائس تو ہمارے ذہن میں یہی ہم کریں گے کہ آپ پوری کوشش کریں کہ آپ ان کو ایک مہذب انداز میں ایکسپلین کر سکیں کہ یہ اس طرح سے پاسبل نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت ہر طرح کی فیسلٹی صرف ایک ہی پہ مرکوز کر دی جائے اور دوسرے جو مریض ہیں وہ ان کو بالکل کوئی توجہ نہ دی جا سکے. تو یہ نہ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے, نہ یہ مطلب مورلی ایتھیکلی کوئی اچھی پریکٹس ہے. بہرحال یہ جو بات کر رہا ہوں, مجھے خود بھی اس کا احساس ہے کہ یہ ہر سچویشن میں یہ کارآمد بھی نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. تو اس میں کچھ یعنی کہ ڈاکٹر کو لڑنے بیٹھ نہیں جانا چاہیے ہر موقع کے اوپر. جی تو کچھ تو یہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ریسٹرینٹ کریں. بالکل ٹھیک. تو لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ ممکن نہیں 100%. اور اس میں دوسرا رخ یہ ہے کہ ہمیشہ بہت بیڈ ایکٹرز بھی ہر جگہ ہوتے ہیں. بالکل. تو فزیشین کے لیے کوئی بندوبست بھی ہونا چاہیے 100% کے ادارے کی طرف سے. بالکل ٹھیک. یا گورنمنٹ سرکار کی طرف سے پروٹیکشن ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. یا آپ کہہ لیں کہ لا میں کوئی ایسی چیزیں کچھ تو ہیں بھی ہیں, لا کے کہنے کو ہیں, لیکن وہ امپلیمنٹیشن سے بیچارے ویٹ کر رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے کہ ورک لائف بیلنس تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پاکستان میں. ڈاکٹر 3-3 4-4 دن ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. کوئی ورک لوڈ کی لمٹ نہیں ہے. 10 پیشنٹ دیکھنے ہیں, 15 دیکھنے. جیسے آپ کو پتا نا امریکہ میں ہم اس کے بعد کہتے ہیں جی بھائی میں کیپ ہو گیا ہوں, بالکل اب اس سے زیادہ میں پیشنٹ نہیں دیکھوں گا. تو یہاں پہ تو ڈاکٹر بیچارہ بات ہی نہیں کر سکتا. تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس ایموشنل اسٹیٹ میں اس کے اندر کیا چل رہا ہے بیچارے کے اندر دیکھ دیکھ کے. ٹھیک. اور پھر اس طرح کی سچویشن آ جائے تو 100% بہت مشکل وہ ہو جاتا ہے. میں سمجھ کوشش کریں اپنی طرف سے, لیکن آئی تھنک وہ الون کافی نہیں ہے. کچھ سیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے جو اس کو ریزالو کر سکیں. ٹھیک ہے. ایڈمنسٹریشن کے لوگ کور دیں ان کو. میں سمجھ گیا. اچھا, اب ہم چلتے ہیں تیسرا بڑا ہی آج کا ہمارا اہم ٹاپک تھا ڈسکس کرنے والا, فالو اپ. اور مجھے تقریباً 1.5-2 سال ہو گیا پاکستان میں پریکٹس کرتے ہوئے, اور جو ہی پیشنٹس کا نمبر بڑھ رہا ہے ان میں سے ایک پیشنٹ کا طبقہ بہت ہی تنگ ہے ڈاکٹروں سے, وہ ہے بہت ریگولر فالو اپ کروانے والے ڈاکٹر. پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک اسٹیبل کنڈیشن کو ہر مہینے فالو اپ کروا رہے ہیں, ان سے چکر لگوا رہے ہیں. تو آپ کا پہلے بتائیں مجھے کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ آنکالوجی کا جو کینسر کا فیلڈ ہے اس میں تو مجھے پتہ ہے پیشنٹ پہلے ہی بڑا سک ہوتا ہے, کلوز فالو اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے کڈنی میں کم از کم جو CKG اسٹیج 3 ہوتی ہے وہ ایک اسٹیبل کنڈیشن ہوتی ہے, تو اس کا 4 مہینے بعد بھی فالو اپ ہو جائے تو اٹس مور دین انف. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پیشنٹ ویسے ہی فالو اپ سال میں 1 دفعہ بھی کرنے کے لیے ولنگ نہیں ہے, تو اس کا ہر مہینے فالو اپ کرانا, لگاتار فالو اپ کرانا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے تو ایتھیکلی یہ اچھا نہیں لگا, اسپیشلی جب آپ کی کنڈیشن اسٹیبل ہے. جی, وہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ویسے شاید یہ اپنی جگہ یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. کئی دفعہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم پیشنٹس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 3-4 مہینے بعد ہمیں ضرور دکھا لیں, اچھا لیبس کروا لیں یا اپنا اسکین رپیٹ کر لیں. تو وہ مطلب دے جسٹ ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی, اور وہ پھر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اور پتہ ہی نہیں لگتا, اور پھر وہ جب بہت خراب ہو جاتی ہیں پھر کچھ پتہ لگتا ہے آ کے. تو یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, یعنی یہ بھی ہو رہا ہے کہ پیشنٹس وہ ایکسٹریم بھی ہے, وہ بھی ایکسٹریم ہے. تو میرے ایکسپیرینس میں یہ دونوں ہی چل رہی ہیں. اور میرے ایکسپیرینس میں ویسے انٹرسٹنگلی وہ یہ والی چیز زیادہ چل رہی ہے کہ فالو اپ نہیں ہو رہا. تو جتنا ڈاکٹر بتا رہے ہیں تو اتنا نہیں ہو رہا. ٹھیک. تو یہ میرے خیال ہے اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارے دونوں فیلڈس کی تھوڑی نوعیت میں فرق ہے, تو ڈفرینس ہمارا آیا ایکسپیرینس کا. بالکل, لیکن یہ ہو سکتا ہے وہ بھی دیکھا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے زیادہ یہ دیکھا. ٹھیک ہے. میں نے بھی اس کو انالائز کرنے کی کوشش کی ہے, کچھ دوستوں سے, پاکستانی جو ڈاکٹر میرے دوست ہیں, کلاس فیلو تھے کالج میں, ان سے ڈسکشن کی ہے. تو ان میں سے جو بڑی ایتھیکلی پریکٹس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں پیچیدگیوں کو, ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ یہ ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کا بڑا پیتھیٹک سا پارٹ ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو پیشنٹ ہے جو فالو اپ کبھی کرتا ہی نہیں ہے,
غریب ہے, انٹرسٹڈ نہیں ہے اپنے ہیلتھ کیئر میں, یا وہ سیریس نہیں لیتا. دوسرا طبقہ ہے جو بڑا امیر ہے, جو ریگولر ویسے ہی فالو اپ کرتے ہیں, بلکہ ڈاکٹر ان کو کہتا ہے کہ اب بس نہ آئیں, یا وہ باہر چلے جاتے ہیں فالو اپ کرنے دبئی اور امریکہ. اور ایک تیسرا مڈل کلاس آپ کہہ لیں, یا وہ انسان جو کنسرن ہے اپنی ہیلتھ کے بارے میں, اور وہ کہتا ہے کہ میں ریگولر چیک اپ کروا کے نہ صحت مند رہوں. تو ان کو ہیلتھ کیئر سسٹم ابیوز والی سائڈ پہ لے کے جاتا ہے, ان کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے کہ ہر مہینے ان کو فالو اپ کراتے ہیں, حالانکہ ڈاکٹر یا سسٹم کو پتہ ہے کہ میں 4 مہینے بعد اس پیشنٹ کو دیکھ لوں ایک دفعہ تو وہ اسٹیبل رہے گا. لیکن اس پیشنٹ کی فیئر کو ایکسپلوئٹ کر کے, اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے وہ ہر منتھ فالو اپ کراتے ہیں. بالکل صحیح. آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ ویسے تو بلیو کرنے پہ دل نہیں کرتا کیونکہ ڈاکٹر ایسے کر سکتا ہے, پر ہم پیشنٹ سے پوچھیں گے, ان سے کہیں گے کامنٹ کریں, آپ بتائیں کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا اس کے بارے میں. اور ہم تو ایز اے ڈاکٹر تو ماننے کو دل نہیں کرتا, میرا تو نہیں کرتا. بالکل. میں بس اس میں ایک چیز یہ تھوڑی سی میرے مائنڈ میں ایڈ کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ ویسے آپ نے خود ہی بہت اچھا سم اپ کر دیا, وہ یہ کہ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنے پیشنٹس کو کہ آپ اس معاملے میں جب آپ کو احساس ہو تو آپ سیکنڈ اوپینین کے بارے میں ضرور سوچیں. ٹھیک ہے. تو آپ کسی اور, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بھی جو اچھے فزیشینز ہیں وہ اس کو خود بھی انکریج کرتے ہیں کہ آپ چاہیں تو آپ کسی اور سے ملیں. اچھا. اس سے یہ چیز اگر میں پیشنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو شاید ان کو ہیلپ مل جائے گی ڈیسیجن لینے میں کہ کیا غیر ضروری فالو اپس ہی چل رہے ہیں. 100% بالکل. میں ایسے یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر آپ کی کنڈیشن اسٹیبل ہے تو یہ چیک کرنے کے لیے کہ ڈاکٹر کے کچھ کرنے سے ہر مہینے آپ کی کنڈیشن اسٹیبل ہے, یا آپ خود سے ہی کیونکہ ہیلدی لائف اسٹائل میں آ چکے ہیں, اپنی ڈیزیز کو اچھا مینیج کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اسٹیبل ہے, تو آپ ایک سیکنڈ اوپینین لے سکتے ہیں. نمبر 1. اور نمبر 2, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی کنڈیشن کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو مانیٹر کیسے کرتے ہیں. جیسے گردے کے مرض میں آپ کریاٹینن اور یورین البیومن یا پروٹین کر کے چیک کرتے ہیں, تو اگر وہ آپ کے سب اسٹیبل ہیں اور ڈاکٹر آپ کو پھر بھی بار بار بلا رہا ہے تو آپ ایک سیکنڈ اوپینین لے کے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ مجھے سال میں کتنی دفعہ فالو اپ کرنا چاہیے. تو یہ ایک اچھا حل ہو سکتا ہے مڈل وے میں. ٹھیک ہے نا جی. اور اس میں نا ایک چیز مجھے آپ کی بات سے ریمائنڈ ہوئی جو میں نے نوٹ کی, وہ اس طرح کے کیسز میں میں نے یہ مطلب نوٹ کیا کہ کئی دفعہ پیشنٹس کو ایک پرسکرپشن جو ہے نا وہ دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ وہ چند دوائیاں لکھ دیتے ہیں کہ, اور پیشنٹ جو ہمیں ایکسپلین کرتا ہے وہ بتاتا ہے جی یہ فلانے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ یہ دوائیاں آپ کھائیں, اچھا, اور مہینے بعد دوبارہ چیک کریں تو میں یہ دوائی کھا رہا ہوں اور اس کے ساتھ نا میرا یہ مسئلہ ٹھیک رہ رہا ہے. لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں, میرے ساتھ یہ خود ہوا, اور اس میں میڈیسنس جو تھیں وہ سب سپورٹیو یا اس ٹائپ کی کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی پین کلر ہے یا کوئی ملٹی وائٹامن ہے, کیلشیم کی کوئی گولی ہے, اس کا کیور کرنے والی کوئی دوائی نہیں تھی. جی وہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن پیشنٹ کی جو اس بارے میں لا علمی ہے اس کا یہ فائدہ اٹھایا گیا, اس کو امپریشن دیا گیا کہ آپ کو کچھ دوائی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے جی, اس سے آپ ٹھیک رہیں گے, لیکن آپ نے دکھاتے رہنا. تو یہاں پہ تو آگے پھر ہمارے ڈاکٹر حکیم اور ہومیوپیتھک والی کیٹیگری میں نہیں آ جاتے کہ آپ جھوٹی تسلی دے رہے ہیں اور ملٹی وائٹامن اور پین کلر دے کے پیشنٹ کو سمٹم بہتر کر رہے ہیں, اور جو ڈیزیز ہے انڈر لائنگ مین ایٹیولوجی ہے اس پہ کچھ چل ہی نہیں چل رہا. اچھا. اس میں میرے خیال میں آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے ساتھ اس کو اپروچ کریں ڈیورنگ یور کنسلٹیشن, آپ ان سے تھوڑا سا اس بارے میں نالج حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ ڈاکٹر صاحب یہ میڈیسن جو ہے یہ ہم کس مقصد سے لے رہے ہیں. کئی دفعہ ڈاکٹرس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ پولائٹلی ریکویسٹ کریں گے تو وہ ضرور آپ کو انٹرٹین کریں گے انشاءاللہ 90% آئی ایم ہوپنگ. لیکن اگر نہیں کریں گے تو پھر تو ویسے ہی آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ ضرور سیکنڈ اوپینین آپ ڈاکٹر چینج کریں. بالکل, میں اس حق میں ہوں. ایون میں بھی آپ کو کبھی ایسا موقع ہے کہ آپ کو لگا ہے کہ میں نے بات نہیں سنی تو مجھے بتانے کی کوشش کریں, اور اگر اس کے باوجود آپ کو لگے کہ میں ڈسمس کر رہا ہوں یا کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو ڈسمس کر رہا ہے کہ وہ میری بات سن نہیں رہا, وہ ڈاکٹر تو آپ کو امیڈیٹلی چینج کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ جو ڈاکٹر مریض کی بات نہیں سن سکتا, اس کی بات سمجھ نہیں سکتا, وہ نہ تو مریض کا علاج کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ مریض کو اچھی طرح لے کے چل سکتا ہے. تو اس بارے میں تو میں خود بڑا کلیئر ہوں کہ جو ڈاکٹر بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے نا, وہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں ہے. اس کے پاس تو آپ نے فوراً چینج کر کے کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو اینی ویز اس کا مطلب ہے پھر آج کے سارے معاملوں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والے معاملے میں تو ہم نہ ہی سمجھیں کہ جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے, تو وہ اپنے ایجنسیوں والے یوز کر لیں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, فون ٹریپ ہو جائیں گے
اور اسی طرح اسمارٹ سٹی والے کیمرے بھی لگ جائیں گے اور پولیس کو پتہ چل جائے گا کہ کس چور نے چوری کیا اس سے حصہ کیسے لینا ہے، لیکن ہم صحت کے معاملے میں پھر نہ ہی سمجھیں. اور جو ایموشنل اسٹیٹ ہے پیشنٹ کی اور ڈاکٹرز کی، اس کا بھی کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں ہے. ہمیں آہستہ آہستہ دونوں گروپس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس ٹرسٹ کو بلڈ کر سکتے ہیں. اور تیسرا آ گیا فالو اپ والا. تو فالو اپ میں تو میرا نہیں خیال ہم کوئی کنکلوسیو بات کر سکے ہیں، اور نہ ان چیزوں کا آبویسلی کوئی اوور نائٹ ایشو ہوتا ہے. صحیح بات. تو اس پہ ڈبیٹ کرتے رہیں گے. اینی ویز یہ 3 ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنے تھے. اگلے ہفتے یا کچھ دن بعد ہم دوبارہ آئیں گے کچھ نئی اسٹوریز کے ساتھ، کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ. پرپس ان ویڈیوز کا یہ ہے کہ ایک ہیلدی ڈسکشن ہو، اپوزٹ اوپینین ڈسکس ہو، اور فیوچر میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم پیشنٹ کالز بھی اس میں لیں اور ان پیشنٹ سے بات کرنے کی کوشش کریں جو ووکل ہوتے ہیں، جو ڈرائنگ روم سے نکل کر یا دروازے کے پیچھے سے گالیاں نکالنے کے بجائے آ کے ہمیں کنسٹرکٹیو ڈسکشن میں ہیلپ کریں گے. ان پیشنٹ کو ہم لائیو لے کے آنے کی کوشش کریں گے تاکہ پیشنٹ کا پوائنٹ آف ویو بھی ہیلتھ کیئر سسٹم میں آئے، جو کہ ابھی تک پاکستان میں آنے کے کوئی چانس نہیں تھے. لیکن ہمارے پروگرام کے تھرو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم نے پیشنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہیلتھ کیئر سسٹم میں لے کے آنا ہے، کیونکہ ہم سب کچھ جو بھی کر رہے ہیں وہ صرف پیشنٹ کے لیے کر رہے ہیں. اور اگر پیشنٹ سیٹسفائیڈ نہ ہو، اس کی ہیلتھ بہتر نہ ہوئی یا اس کو تسلی نہ ہوئی، تو اس سارے ہیلتھ کیئر سسٹم کا میرا نہیں حال نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے ہونے کا کوئی فائدہ ہے. اور جسٹ لائک جیسے جو سیلیبریٹی ہوتی ہے وہ اپنے فینس کی وجہ سے ہوتی ہے نا، ڈاکٹر اور ہیلتھ کیئر سسٹم بھی پیشنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان میں پیشنٹ کو ایک آواز دی جائے، وہ آ کے بات کر سکے. بالکل. ٹھیک ہے جی. کنکلوڈ کرنے سے بڑے اچھے آئیڈیاز سامنے آ سکتے ہیں. 100%. اور ایسے ہی ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اینی ویز اس پلیٹ فارم کو ایٹ لیسٹ آئیڈیاز کی حد تک تو ہم ضرور لے کے چلیں گے. کل کو اگر اللہ نے ہمیں اتنی ہمت دی کہ ہم اس کو اسپریڈ بھی کر سکیں، اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکیں، تو وہ اور بھی بہتر ہو جائے گا. چلیں اپنا ایکسپیرینس، اوپینین، کامنٹس ضرور شیئر کرنا ہے آپ نے، اور یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ ہم اس پروگرام کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.